بسم اللہ الرحمن الرحیم واللیل اذا سجا صدق اللہ مولانا العظیم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گیس مبارک کے حوالے سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، لم یکم بالجعد القطاتی ولا بالبسطی کان جعدا راجلا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک نہ تو بالکل گنگریالے تھے نہ ہی بالکل سیدھے تھے، بلکہ تھوڑے سے خمدار تھے۔ اور حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یضرب شعرہ منکبیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گیسو اقدس شانوں پر پڑتے تھے۔ اور حضرت سیدنا برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں الی شہماتی اذنیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کانوں کی لو تک رہتے تھے۔ حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شدید سواد الرأس واللحیۃ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اور داڑھی مبارک کے بال نہایت ہی سفید تھے۔ الصبح بدا من طلعتہ واللیل دجا من وفرتہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور سے صبح کو روشنی ملی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھنی سیاہ زلفوں سے رات کو تیرگی نصیب ہوئی۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسن الشعری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک انتہائی خوبصورت تھے۔ صحابہ کرام حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے منہ مبارک کو بطور تبرک جو ہے وہ اپنے پاس محفوظ کرتے۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے حج کے موقع پر سر کے بال منڈوائے اور ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کرتے ہوئے فرمایا اقسمہ بین الناس، میرے ان بالوں کو صحابہ کرام کے درمیان تقسیم کر دو۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجامت بنوا رہے تھے، صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد حلقہ بنا کر کھڑے تھے۔ فما یریدون ان تقع شعرۃ الا فی ید رجل، وہ یہ چاہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بال زمین پر نہ گرنے پائے بلکہ ہاتھوں پر اٹھا لیا جائے۔ اسی طرح حضرت سیدنا عثمان بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ام المومنین حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے منہ مبارک تھے۔ میری بیوی کی یہ عادت تھی کہ جب کسی کو نظر لگتی یا کوئی بیمار ہو جاتا تو وہ برتن میں پانی ڈال کر مجھے حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجتیں۔ فاخرجت من شعر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ چاندی کی ایک چھوٹی سی ڈبی میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے جو منہ مبارک ہوتے وہاں سے نکالتیں۔ وکانت تمسکہ فی جلجل من فضۃ، وہ چاندی کی ڈبیا کے اندر پڑے ہوتے اور پانی میں ڈال کر ہلاتیں۔ فشارب منہ، اور مریض وہ پانی پی لیتا اور اللہ تعالیٰ منہ مبارک کی برکت سے مریضوں کو شفا عطا فرماتا۔ حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں روایت ملتی ہے کہ آپ کی کامیابیوں کا راز یہ تھا، کانت شعرات من شعرہ فی قلنسوۃ خالد بن ولید فلم یشہد بہا قتالا الا رزق النصر، آپ کے پاس حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے چند منہ مبارک تھے جنہیں ٹوپی میں سی لیا تھا۔ وہ ٹوپی پہن کر جس جنگ میں شرکت کرتے ہمیشہ فتح یاب ہوتے۔ ایک مرتبہ جنگ کے دوران آپ کی وہ ٹوپی مبارک دستار مبارک گر گئی اور آپ جو ہے جنگ ہی کے دوران جو ہے اس کو تلاش کرنے لگے۔ تو صحابہ کرام نے بعد میں پوچھا کہ آپ کو پتہ ہے کہ اتنا خطرہ تھا، اس کے باوجود بھی آپ کیا تلاش کر رہے تھے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے ٹوپی کے لیے نہیں بلکہ اس میں سلے ہوئے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے منہ مبارک جو تھے ان کی خاطر ایسا کیا۔
مبادا کافروں کے ہاتھ لگ جائیں اور ان کی برکت سے وہ محروم ہو جائیں، ٹھیک ہے، لِأَلَّا أُسْلَبَ بَرْكَتَهَا وَتَقَعَ فِي أَيْدِي الْكَافِرِ مُشْرِكِينَ، کہ کہیں وہ مشرکوں کے ہاتھ میں نہ لگ جائیں اور میں اس کی برکت سے محروم ہو جاؤں۔ دیکھیں صحابہ کرام کتنا ادب، کتنا احترام حضور علیہ السلام کے منہ مبارک کا کیا کرتے تھے۔ حضرت محمد ابن سیرین بہت جلیل القدر تابعی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے عبیدہ سلمانی تابعی کو بتایا کہ ہمارے پاس حضور علیہ السلام کے کچھ منہ مبارک ہیں جو ہمیں حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حاصل ہوئے تھے۔ یہ سن کر حضرت عبیدہ سلمانی نے کہا لَأَن تَكُونَ عِنْدِي شَعْرَةٌ مِّنْهُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، کہ ان بالوں میں سے ایک بال مل جائے تو مجھے دنیا وما فیہا سے سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ابوئے مبارک کی حرمت کا اعلان اس طرح فرمایا، من آذا شعرۃ منی فقد آذانی ومن آذانی فقد آذى اللہ، جس نے میرے کسی ایک بال کو ایذا دی، تکلیف دی، اس نے مجھے تکلیف دی، اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تکلیف دی۔ اور ابو نعیم اور دیلمی میں اس حدیث کے یہ الفاظ ہیں فعلیہ لعنۃ اللہ ملء السماء وملء الارض، کہ حضور علیہ السلام کے منہ مبارک کو اذیت پہنچانے والے پر آسمان اور زمین کی وسعتوں کے برابر لعنت ہوتی ہے۔ یہی وہ منہ مبارک ہیں جنہیں صحابہ کرام تابعین اپنے کفن و دفن میں رکھنے کی وصیت فرماتے ہیں۔ چنانچہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے وصیت فرمائی کہ تدفین کے وقت میری زبان کے نیچے حضور علیہ السلام کے منہ مبارک کو رکھ دینا۔ چنانچہ اسی طرح ہی وصیت پر عمل کیا گیا، اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چند منہ مبارک تھے اور ناخن محفوظ تھے۔ انہوں نے وصیت کی تھی کہ انہیں میرے کفن میں رکھ دینا، چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ گویا صحابہ و تابعین کا یہ عقیدہ تھا کہ حضور علیہ السلام کے منہ مبارک جو ہے اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار برکتیں جو ہیں وہ رکھی ہیں، اسی لیے صحابہ کرام حضور علیہ السلام کے جو منہ مبارک ہوتے ہیں ان سے برکت حاصل کرتے ہیں اور ان کی حرمت کا جو ہے وہ لحاظ رکھتے ہیں۔ تو اب ذرا غور کریں کہ ایک طرف منہ مبارک ہے اور ایک طرف مکمل حضور علیہ السلام کی ذات پاک ہے۔ آج پاکستان کے اندر جو حالات بنے ہیں اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہی یہ ہے کہ جب فرانس کے صدر نے سرکاری سطح پر حضور علیہ السلام کے گستاخانہ خاکے بنانے کا اعلان کیا تھا، تو پاکستان کے اندر جو ہے وہ جو عاشقان رسول ہیں انہوں نے اس کے اوپر احتجاج کیا کہ فوراً ان کے ساتھ جو ہے وہ سوشل بائیکاٹ کیا جائے، اگر نہیں کر سکتے تو کم از کم فرانس کا سفیر جو اس کو یہاں سے نکالا جائے۔ اور ہماری گورنمنٹ جو ہے اس نے بار بار جو ہے اس مذہبی جماعت کے ساتھ جو ہے وہ معاہدہ کیا، پھر معاہدے کو توڑتے بھی رہے، اور جس کی پیدائش کے اندر جو ہے جس کی پاداش میں اتنے مسلمان جو ہیں وہ ابھی تک جو ہے وہ عاشقان رسول ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس کے لیے جو ہے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر چکے ہیں۔ اور آج کل جو حالات بن رہے ہیں اور بنے ہیں، اور گزشتہ 2 دنوں سے جو 12 عاشقان رسول اور سینکڑوں عاشقان 12 شہید ہیں اور سینکڑوں عاشقان رسول ہیں کہ جن کو زخمی کیا گیا ہے، اور آگے کے حالات جو ہیں وہ ابھی تک کسی کو کوئی پتہ نہیں کہ کیا ہونے والا ہے۔ تو یہ کیوں اس طرح کے حالات پیدا ہوئے؟ یہ اس لیے پیدا ہوئے کہ اگر ہمارے حکمران آج بھی اپنے ماضی کے حکمرانوں مسلمان حکمرانوں کا کردار ادا کرتے اور غیرت اور ہمت اور جرت کا مظاہرہ کرتے تو ایک ہی جست کے اندر جو ہے وہ فرانس کے سفیر کو یہاں سے نکالا بھی جا سکتا تھا، لیکن انہوں نے لیت اللہ کے ذریعے اپنا ایک وقت گزارنے کی کوشش کی، اور اب حالات یہ ہیں کہ پورے ملک کا نظام جو ہے وہ درم برم اور مفلوج ہو کر جو ہے وہ رہ چکا ہے، اور صرف ایک مذہبی جماعت ہے جس نے پورے زور کے ساتھ جو ہے وہ اس کے اوپر مظاہرے بھی کیے ہیں، اور انہوں نے جو ہے وہ لانگ مارچ ناموس رسالت لانگ مارچ کا اعلان بھی کیا۔ تو ہمیں جو ہے یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ایز اے مسلم ہیں
تو مسلمان کے لیے سب سے بڑا ایک زندگی گزارنے کا انمول تحفہ ہی یہ ہے کہ وہ اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت رکھے، محبت رکھے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی عزت اور ناموس کو ٹاپ آف دی لسٹ رکھے۔ اور حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ما بقا امت بعد شتم نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر امت مسلمہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کے بعد وہاں سے بدلہ نہیں لے سکتی تو پھر اس کے جینے کا حق موجود نہیں ہے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے حکمرانوں کو ہدایت کلی عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ملک پاکستان کی جغرافیائی اور نظریاتی سرحدیں جو ہیں ان کی حفاظت فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔